اور نماز کے ارکان پڑھ رہے تھے تو تکبیرۃ الاحرام نماز کے ارکان میں سے ایک ہے، پھر قیام ہے، پھر قرات ہے، پھر رکوع ہے، پھر 2 سجدے ہیں، پھر تشہد ہے۔ یہ کیا ہے نماز کے ارکان میں سے۔ اب آج نماز کے آخری رکن ہم پڑھیں گے وَمِنْهَا السلام سے۔ وَمِنْهَا السلام وهو من الارکان العظام الواجبۃ مرۃ فی اختتام الصلاۃ والخروج عنها، واکمل الصیغ فیہ ان یقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملتفتا الی الیمین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ملتفتا الی الیسار۔ تو اس میں کہتے ہیں جی ان میں سے، کن میں سے؟ نماز کے ارکان میں سے، رکن میں سے ایک کیا ہے؟ سلام پھیرنا ہے۔ حدیث کے اندر سلام پھیر دے۔ وہ من الارکان العظام، یہ نماز کے یہ بھی بہت واجب ارکان میں سے کیا ہے؟ رکن بھی ہے اور واجب بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو نماز عظیم کی جمع عظام، ٹھیک ہے جی۔ ارکان العظام عظیم کی جمع، بہت بڑے ارکان میں سے، واجب ارکان میں سے، مرتن ایک مرتبہ، فی اختتام الصلاۃ نماز کے اختتام پر۔ آپ نے تشہد پڑھ لی، تشہد کا واجب ادا ہو گیا تو سلام پھیرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو تشہد میں ایک اہم چیز بتائی تھی، 3 چیزیں واجب ہیں تشہد میں۔ کیا چیز واجب تھی؟ کون کیا چیز تھی تشہد کے اندر؟ شہادتین، درود، اللہ کی وحدانیت کی گواہ دینا، رسول کی رسالت کی گواہ دینا، اور محمد و آل محمد درود پڑھنا۔ یہ 3 ہے۔ اتنا پڑھ لے تو آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی، مختصر۔ باقی دعائیں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ وتقبل پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر آپ مغفرت مانگتے ہیں، وہ مانگنا کیا ہے؟ اللہم اغفر لنا ولوالدینا، وہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ کو عربی عبارت نہ تو آپ اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بلدی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ کی عطا بخش، عمل بخش، مسلمان کا عمل بخش، اور نماز میں سوچ کے یہ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخری کیا ہے جی؟ سلام پھیرنا، یہ ہے نماز کے اختتام پر ایک مرتبہ، والخروج عنہ، اور سے نکلنا، نماز سے نکلنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ سلام کہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ تو واجب ہو گیا نا، ابھی آگے یعنی ایک دفعہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دفعہ جو یہاں نیت طرح سے پڑھ لیا تو آپ نماز سے نکل گئے، بس، ٹھیک ہے نا جی۔ جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ نیت کر کے آپ نے نہیں پڑھا، آپ نماز کے اندر ہی ہے۔ کبھی مثال دینے وندے آپ پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے نا، اب رکعت نیز بیسن پر سلام ملتے ہیں، کبھی غلطی سے ہوتا ہے، تو اگر آپ نے سلام نہیں پھیرا ہے تو آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ آپ نے السلام علیکم تھوڑا پڑھ کے آپ کو یاد آ گیا، یار میں نے ابھی آگے رکعت پڑھنی، تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مکمل کریں گے۔ تو کیا کریں گے؟ اور سلام کا، اور نماز سے سلام کے ساتھ نکلنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اکمل الصیغ فی، اس کا سب سے مکمل کامل صیغہ کیا ہے سلام کے لیے؟ یہ ہے ان یقول، یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی کیا جی؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہوں۔ اب یہ سلام ہم کس کو کرتے ہیں ویسے؟ اس اصل میں یہ فرشتوں کو بھی کرتے ہیں۔ دوسرے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، ہمارے اوپر سلام ہو، ٹھیک ہے، سلامتی ہو۔ یہ سلام کا مطلب سلامتی کی دعا ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور دین اندوین السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا یہاں نرمے دی، اور دیکھو نا کہ سلام کے اندر پیاری باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کسی کو دعا دے تو آپ کو دعائیں ملتی ہیں، حالانکہ سلام تعالیٰ جو عرش دے، یہاں سلام بھی ہو۔ یہ تو آج کل کوئی بڑا آدمی چھوٹے کے لیے سلام کرے، ٹھیک ہے جی، کوئی آفیسر چھوٹے کے لیے کرے، کوئی یا اپنے ملازم کے لیے سلام کرے، ٹھیک ہے جی، استاد شاگرد کے لیے سلام کرے۔ یہ تو ہم اپنے تو ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ حضور نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا کہ سلام میں پہل کرے، یہاں تک ہے۔ تو یہ ایک ہے، اس لیے افشوا السلام بھی کہا ہے، سلام کو عام کرو، اس سے کیا ہے؟ محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ افشوا السلام، سلام کو آپ عام کریں، جاننے والا نہ جاننے والا۔ اب شہری ماحول ہو تو ہم نہیں پوچھتے نا، ورنہ آپ کو آمنے سامنے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے، اس کا السلام علیکم کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ حضور کا حکم ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے ہم ایک دوسرے کو سلام کریں۔ تو یہ دعا ہے
تو یہ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس میں سلام بھی ہو گیا، رحمت بھی اور برکت، تین چیزیں ہو گیا۔ ملتفتن الی الیمین، دائیں طرف دیکھتے ہوئے، ملتفتن الی الیمین التفات کرنا، توجہ کرنا ہے نا، ملتفتن التفات کرتے ہوئے الی الیمین دائیں طرف، یمین کس کہتے ہیں؟ دائیں کو۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو ملتفتن التفات کرتے ہوئے، توجہ کرتے ہوئے، الیسار بائیں طرف، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کامل صیغہ ہے۔ اب اس کو اور بھی مختصر کر سکتے ہیں، ولو قال سلام علیکم وسلام علینا بغیر الالف واللام، جائز، یہ بھی جائز ہے، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ دونوں جائز ہے۔ السلام، اور جس لفظ پر شروع میں الف لام آ جائے نا، اس آخر میں تنوین کبھی بھی یہ جمع نہیں ہوتا ہے دونوں، ٹھیک ہے نا جی؟ جس طرح آپ ایک ہی لفظ پر پلس مائنس دونوں تو نہیں آتا ہے نا، تو یا پلس ہوگا یا مائنس ہوگا، دو سنجو، یہ دونوں الف لام یہ معرفہ کی علامت ہے اور تنوین نکرہ کی علامت ہے، تو ایک ہی لفظ پر نکرہ اور معرفہ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم کرنا غلط ہے، کیا ہے؟ السلام علیکم، چین دو جد ہے، السلام علیکم یا سلام علیکم پڑھنا ہے، کیونکہ تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سلام علیکم قرآن میں بھی ہے نا، سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین، یہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ وَلَوْ اِكْتَفَى بِوَاحِدٍ مِّنْ هَاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ يَمِينًا وَيَسَارًا جَازَ، اب کہتے ہیں اگر آپ نے اکتفا کیا ایک ہی کلمے پر، دائیں اور بائیں دونوں ہوتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی صحیح ہے، ہاں سنی نہیں، وہ اسے میں زین چکو زندے، تو یہ بھی صحیح ہے، یہ اس کو غلط قرار نہیں دیا۔ شاہ نے تین طرح کے بتایا، آپ کتنے طرح کے بتایا ہوئے جی؟ سلام کے تین، ایک تو کامل صیغہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بائیں طرف السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی ہو گیا، پھر سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی صحیح ہے۔ ہاں بس آپ اس میں آپ کے لیے گنجائش رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اتنے سے آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے نا، پورا پڑھنا چاہیے آگے، کیونکہ حدیث میں ہے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک حدیث میں اکثر ہے، تو اسی لیے وہ لوگ بھی پڑھتے، تو یہ سلام علیکم السلام علینا بغیر الف لام، انہوں نے تو یہی کہا نا کہ اب الف لام کے بغیر بھی پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر تینوں کلمات میں ایک کرے تب بھی صحیح نہیں، جملہ تو آپ پڑھیں گے تو ساتھ ہی پڑھیں گے، السلام علیکم، لیکن اگر السلام علیکم پر بھی لینا آپ کو مکمل ہو جاتا ہے، نماز آپ کی سلام سے نکل گیا، ٹھیک ہے، ہاں بالکل بالکل، اتنا کافی ہے، لیکن کامل صیغہ آپ کو یہ طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اصل میں یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جب حضور معراج پہ گئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سلام آیا، السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے حضور کو سلام آیا، کیا اے اللہ کے نبی، تو پھر حضور نے ہم کو بھی شامل کیا اس میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کر کے ہم سب کو حضور نے شامل کیا ہے، اللہ نے تو حضور کا خصوص کیا تھا، السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، معراج پر گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کا ایک منظر یہاں پیش ہو جاتا ہے، ایک کر دے گئے تو ایک اور آدمی، اور اس میں ایک اور آدمی نیک ہو جائے نا، سب کی دعائیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لیکن صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ طرف چکتا ہے نا، تو وہ آپ کا واجب ہو گیا نا جی، طرف چک پلو زیر نبیوں میں واجب مرتين دونوں وہ سنت آئے گا۔ اب آگے بڑھ کرتے جو وَمِنْهَا الترتیب، اب ان نماز کے ارکان میں کیا ہے؟ ترتیب واجب ہے، ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلے آپ نے تکبیر پڑھنا ہے، پھر قرات پڑھنی، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ کر کے آپ نے پھر آخر میں سلام کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ترتیب کیا ہے؟ واجب ہے۔ ترتیب فی ارکان المذکور، جتنے ارکان بیان ہوئے نا ان میں کیا واجب ہے؟ ہاں وہ ترتیب آپ کے لیے واجب ہے۔ وَسُنَنُهُ التکرار، اب سلام میں تکرار کیا ہے؟ سنت ہے، دونوں طرف تو سنت ہے، یہاں لسکن وجہ ترمتی گلتاز میں لازم ہونے شوفن، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں یہ ایک مسئلہ بتاتے ہیں نا، شریعت آپ کو ایک چیز کی اجازت ہے تو اس چیز آپ کو نہیں روکتے،
یہ بڑی بات ہوتی ہے. اس طرح ہم نے کہا تھا نماز میں آپ بچے کو نماز سکھائیں لیکن آپ اس کو نماز کا حکم نہیں دے سکتے نماز پڑھو, اس کو ترتیب سکھائیں, ترغیب دے دیں, وہ تو اچھی بات ہے, حکم نہیں دے سکتے. اس لیے جب تو اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا ہم اس کو مکلف نہیں بنا سکتے. دو دوستین تو شریع جواز دے مسئلہ کا مطالعہ زیر ونچا تاکہ ہم ان سے آگاہ ہو. باقی کرنا بہتر کرنے کے لیے آپ کو بہتر طریقہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور سنن و تکرار دونوں طرف سلام پھیرنا کیا ہے, یہ سنت ہے. وفی الجماعت جماعت میں زیادہ تاکید ہے, ٹھیک ہے, تاکہ سب کو پتہ چل جائے نماز میں. والترتیب فی تقدیم الیمین علی الیسار, یہ بھی سنت ہے, ٹھیک ہے جی. آپ پہلے دائیں دیکھیں پھر بائیں دیکھیں. اب الٹا بائیں سنتا ہے نسان, ہاں آپ کو نماز ہو جائے گا لیکن یہ آداب کے سنت کے خلاف ہو جائے گا. اب اور ایک ادب بتاتے ہیں جی سلام دیکھنے میں, والا آداب و فی اور ادب ہے, وہ تو سنت بتایا تھا نا. یہ سنت یہ ہے کہ آپ پہلے دائیں دیکھیں پھر بائیں دیکھیں. اور اب ادب کیا فی اللہ یفریتا ولا یفرتا فی الالتفات, آپ نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے دیکھنے میں. یفریتا مانا افراد تفرید, سنا نا افراد کا مانا زیادہ کرنا, تفرید مانا کم کرنا, یفریتا کم کرنا, یفرتا زیادہ کرنا. نہ حد میں کمی کرے نہ زیادہ کرے. وہ کیا مطلب ہے, اب اس کی مثال لیتے ہیں. کل جوہال فی الالتفاتی سلام پھیرنے میں, التفات مانا دیکھنا توجہ کرنا, اردو میں اس میں التفات کرنا دیکھنے میں جاہلوں کی طرح آپ نہ کرے, ٹھیک ہے جی. مثال کیا ہے, وَيُرَاعِ فِي, اس میں رعایت کرے اس سلام پھیرنے میں سلام دیکھنے میں حد الاعتدال, اعتدال کی راہ کو اختیار کرے. اب اعتدال کی راہ کیا ہے بھائی, اب اس کی مزید شہزدو ایسے کرتے ہیں. فَيَنبَغِي پس چاہیے کہ اللہ یکون مقمحن کل مغلول, مغلول کہتے ہیں جس کی گردن پر توق ہو, نہ وہ گردن میں توق کا شکار بندے کی طرح نہ رہے, ٹھیک ہے جی. جیمو اسکول میل میں جیمی کو دو شکار بچو, یہ جیمی نو توق سے داش بچو جیمو اسکول میل میں میچو ساما بیوس ولا یو لفی فائنا انوقہو, اور نہ اتنا جیمو خشو مخصوص, ٹھیک ہے. فیتوجہ کی جیمولا کہ اس میں درد شروع ہو جائے کل معلول بیمار آدمی کی طرح. یوں تو یوں کو نصحت دیں, ٹھیک ہے جی. یوں کی ضرورت میں نہ گود مسکل, یعنی دونوں طرف سیاست نے اشارہ کیا دیا, ٹھیک ہے جی. دونوں کے لیے اشارہ کر دیا ہے. تو آپ درمیان کریں آرام سے, دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں بس, ٹھیک ہے جی. توجہ. تو یہ سلام کے آداب ہیں. تو لیکن یہاں مسئلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی نسا آپ کی نماز ہو گئی ہے, مطلب ٹھیک ہے جی. بالفرض جی سلام کو جیمو تخصیص میں لیکن سلام اس نے پڑھ لیا نا تو نماز سے تو نکل گیا, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ آداب کے خلاف ہو گیا نا, سلام دیکھنا بھی سنت ہے. اور اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ امام کو